پوچھا کہ کیا غیر مسلم لڑکی سے دوستی کرنا شرعاً صحیح ہے؟ دیکھیں، ہمارا مشورہ تو ہوگا کہ دوستی میں اور ملاقات کرنے میں یا تھوڑا سا ربط رکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ دوستی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اتنی گہرائی میں انسان چلا جائے کہ اپنے راز اسے بتائے، زیادہ اس کے ساتھ وقت سپینڈ کرے اور اس سے کوئی چیز نہ چھپائے، اسی طرح اپنے مال پر اس کا حق سمجھے۔ اتنی گہری جو دوستی ہوتی ہے، اس کو قرآن اور حدیث نے سختی سے منع کیا ہے۔ ایسی دوستی کافر کے ساتھ، یاد رکھیں، گناہ ہے۔ ایک ہوتا ہے عام بات، جیسے آپ فیس بک پر کسی سے ہائے ہیلو ہو گئی، تھوڑی بہت روزانہ بات ہو جاتی ہے، اس کو دوستی نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں ملاقات۔ لیکن اس میں دوستی تو ویسی منع ہے، لیکن جو ملاقات ہوتی ہے، ایک ربط ہوتا ہے، ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے، ایک سطحی اور ظاہری قسم کا، اس کو بھی بلا ضرورت نہ کیا جائے، کیونکہ جو ہمارے مسلمانوں کی مذہبی اور عقیدے کے اعتبار سے حالت ہے وہ کسی پر مخفی نہیں، اور ہم جیسے لوگوں پر تو بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جاتے ہیں لیکن اپنا عقیدہ بھی نہ کسی کتاب کو پڑھ کے سیکھا ہوتا ہے، نہ کسی عالم دین سے سیکھا ہوتا ہے، تو ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا، نہ دیگر مذاہب کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ اس قسم کی دوستی جو ہے بعض اوقات ہم اپنے عقیدہ ایک رکھتے ہیں لیکن سطحی قسم کا ہوتا ہے، اس کی گہرائی اور معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ میں نے دیکھا ہے، جو میرا مشاہدہ ہے، کہ نتیجہ نکلتا ہے کچھ عرصے بعد اپنے مذہب اسلام کی پابندیاں بری محسوس ہونے لگتی ہیں اور ان کا مذہب اچھا محسوس ہونے لگتا ہے، یا کم از کم ایک باطل مذہب کے لیے دل کے اندر جو ناپسندیدگی مطلوب شرع ہے وہ ناپسندیدگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور میں نے کتنے لوگوں کو مرتد ہوتے ہوئے سنا ہے، دیکھا تو نہیں اپنے سامنے، لیکن خود والدین بتاتے ہیں کہ ہمارے بچے جو تھے وہ غیر مسلمین کے ساتھ رہے اور اب وہ غیر مسلم ہی ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے اسلام کو نہیں سیکھا، اس پہ وارد ہونے والے اعتراضات، ان کے جوابات آپ کو نہیں پتہ، دوسرے جو مذاہب ہیں ان کی ویکنیسز آپ کو نہیں معلوم، ان کی خرابیاں آپ کو نہیں پتہ، اور آپ نے دوستی کر لی۔ آہستہ آہستہ اس کا اثر غالب آتا ہے اور انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ دوسرا، جتنے نوجوان بچے مجھے سن رہے ہیں، اگر نہیں سن رہے تو میرا کلپ بنا کے ان کو سنائیں۔ غیر مسلم سے آپ دوستی کریں گے، اس کی دوستی کا ایک حق ہوگا جو آپ کو ادا کرنا ہوگا، نہیں کریں گے تو میدان محشر میں گرفت کے لیے تیار رہیں۔ وہ حق کیا ہے کہ آپ کو اس کو اسلام کی دعوت دینی ہوگی، اسے اسلام کے قریب کرنا ہوگا، اسے مسلمان کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، لیکن تھوپے نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ زبردستی کریں، فورس کریں، لیکن اپنے اسلام اتنے اچھے انداز سے اپنے آپ کو پیش کریں کہ اسلام کا پیار، اسلام کی محبت ان کے دل میں داخل ہو اور وہ اسلام کی طرف آئیں۔ اگر آپ نے صرف ہائے ہیلو، تم کیا کر رہے ہو، اور یہ اور وہ کر کے اس کو رکھا، ہو سکتا ہے میدان محشر میں وہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کرے اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ میں 10 سال تک اس کا دوست رہا یا دوست رہی، لیکن ایک مرتبہ بھی اس نے مجھے اسلام کی دعوت نہیں دی، اسلام کی اسٹڈی کی آفر نہیں کی۔ اگر ہوتا تو شاید میں مسلمان ہو جاتی، بس وہاں پہ آپ کی گرفت ہوگی اور آپ پھنس جائیں گے۔ اس قسم کے کئی واقعات حدیثوں میں موجود ہیں، اطلاعات موجود ہیں کہ ایک بیوی بچے ہوں گے، وہ اپنے شوہر کے بارے میں یہ دعویٰ کریں گے، بچے اپنے باپ کے خلاف دعویٰ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے ہمیں حرام لا کر کھلایا، اگر یہ حلال کھلاتا ہم حلال کھاتے، اس نے حرام کھلایا، اسی گریب فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ان کے نام اعمال میں ڈالے گا اور ان کے گناہ پھر اس کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے، حساب پورا نہیں ہوگا، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس طرح یہ صحبتوں کے بھی حق ہوتے ہیں جو آپ کو ادا کرنے ہیں۔ یہاں صورتحال یہ ہوتی ہے، ایک نوجوان نے، میں نے یہاں پہ سوال ڈسکس بھی کیا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں، تو کہا میں نے شرم کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے کہ شاید دوستی نہیں کرے گا، میں نے کہا نہیں، میں غیر مسلم ہوں، اب مجھے گلٹ فیل ہو رہا ہے۔ یعنی ایسی جب صورتحال ہو کہ آپ اسلام کو پیش کرتے ہوئے شرم محسوس کریں، مسلمان ہونے کو ظاہر کرنا ہی آپ کے لیے باعث شرم بن جائے، تو کیا کسی کو آپ اسلام کی دعوت دیں گے؟ اور وہ بیچارہ اگر آپ کے اسلام کی دعوت قبول نہیں کرتا، یہ ہماری ہمدردی ہے اس کے ساتھ، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا، تو آپ کو کوئی بھی زد نہیں پہنچے گی۔ اگر ایک مسلمان دوست بھی ہوتا ہے، یاد رکھیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کو نماز کی تلقین کرنا واجب ہوتا ہے، اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو اس کو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا واجب ہوتا ہے۔ نہیں کریں گے، آپ نے دوستی کا حق ادا نہیں کیا، بروز قیامت آپ بری طریقے سے پھنس جائیں گے۔ اس لیے دوستیاں کم سے کم کریں، اور کریں تو ذرا دوستی کا حق ادا کرنے کے بارے میں بھی علم حاصل کریں، ورنہ آخرت میں شدید گرفت ہو سکتی ہے۔